بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور جو آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے. وقار بھٹی صاحب، آپ کے ساتھ مل کے جو مکالمہ ہے اس میں دو ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ایف بی آر کی جو تعیناتی ہے، اب اس کے مرحلے کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اوپر مشروط معافی کی بات کی ہے. تو بیسیکلی یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ جو ایک یعنی کچھ میلٹ ڈاؤن ہونی شروع ہوئی ہے جو آئس ہے حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب، بیسیکلی وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے ان کی بات سمجھ تو آتی ہے، لیکن میں آپ کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے ہم آپس میں بات چیت کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بیان کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، پولیٹکس میری فیلڈ نہیں ہے. وقار گیلانی صاحب ہوتے تو وہ بہت بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتے تھے. آپ کی فیلڈ ہے ویسے، لیکن ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس لیے مجھے پتہ ہے. اچھا، لیکن یہ جو میں بھی ابھی آیا ہوں، آتے ہی میں نے دیکھا کہ یہ ٹکٹس چل رہے تھے ٹی وی پر، اور ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مشروط انہوں نے معافی مانگنے کی پیشکش کی ہے. دیکھیں، کچھ انڈیکیشنس ہمیں کافی عرصے سے مل رہے تھے کہ کوئی بیہائنڈ دا سین بات چیت چل رہی ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، یا گورنمنٹ سے مراد اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کیونکہ گورنمنٹ کو تو وہ خیر وہ مانتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بیہائنڈ دا سین جو ہمیں رومرز مل رہی تھیں کہ کچھ ایسی ان کے درمیان سیٹنگ چل رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی کسی طرح کسی نتیجے پہ پہنچا جائے، اور بیسک مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے، پہلے سیف ایگزٹ دیا جائے. بیسیکلی تو انہیں جو کنفائنمنٹ ہے جو ان کو اندر جیل رکھا کے ہوا اندر ہے ہے. اس سے باہر نکالا جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ آگے ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے. اچھا، ویسے بھٹی صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پچھلا یعنی تقریباً 1 سال گزر چکا ہے؟ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اس کو 1 سال تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے. تو مطلب ہے اس ملک کی جو پولیٹیکل ریئلٹی ہے وہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی کہ عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم کر لی ہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ کرنی ہے تو وہ سیٹلمنٹ فوج سے لڑائی کر کے نہیں ہو سکتی، بلکہ فوج سے نیگوشیٹ کر کے ہی بات چیت ہو سکتی ہے. اور فوج سے نیگوشیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعے سے تھوڑا سا پیچھے آئیں. تو کیا یہ اس بات کی ریئلٹی ہے یا عمران خان صاحب تھک گئے ہیں؟ دیکھیں، جو اچھے اسٹیٹسمین ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے ایک دفعہ لیتے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں، اور پھر ان پہ قائم رہتے ہیں. اگر ہم قید و بند کی صحبتوں کے حوالے سے بات کریں تو ماضی میں بر صغیر پاک و ہند میں آزادی سے پہلے ہمارے مسلمان لیڈرز، اس کے علاوہ ایون جو ہندو لیڈرز بھی تھے، کانگریس کے لیڈرز تھے، وہ بھی بیہائنڈ بارز گئے. انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا حکومتوں کے ساتھ. ہم ساؤتھ افریقہ کے جو نیلسن منڈیلا، وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جو 27 سال انہوں نے قید میں گزارے، اور وہ پھر ایک آئیکن بن کے سولیٹری کنفائنمنٹ. ہاں، سولیٹری کنفائنمنٹ. وہ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں، تو اس کے اوپر پہ وہ مر جاتے ہیں، پھر اس کو تبدیل نہیں کرتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال بھی دی جا سکتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال بھی دی جا سکتی ہے. اصل میں ہمیں ان کے متعلق بہت ساری کانفلکٹنگ باتیں بتائی جاتی ہیں. ایک سائڈ کہتی ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے چیمپئن تھے، انہوں نے جان قربان کر دی. دوسری طرف ہمیں یہ بھی ان کتابوں میں ملتا ہے جو ان کے اپنے لکھنے والوں نے کہا کہ ان کو نکالے جانے کی کوشش کی جاتی رہی. انہوں نے کوشش خود بھی کی کہ وہ کمپرومائز کر لیں ضیاء الحق کے ساتھ، لیکن وہ ایسا نہیں ہو پایا. سر دست اس وقت عمران خان صاحب کا جو ہمارے سامنے معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی جو کنفائنمنٹ ہے، دیکھیں، میں پرسنلی، آپ مجھے جانتے ہیں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ سیاسی لوگوں کو اٹھائیں، انہیں جیلوں میں بھیج دیں.
آپ حکومتیں ختم کریں، حکومتیں چاہے آپ نو ٹرسٹ موشن کے ذریعے ختم کریں، چاہے کسی عدالت کے ذریعے ختم کریں، اس کے بعد ان کو جو ہے آپ جیلوں میں بھجوائیں. اچھا جیلوں میں بھجوانے کے بعد آپ نے کبھی پروسیکیوٹ نہیں کیا، آپ نے کبھی جدہ بھجوا دیا، کبھی آپ جو ہیں وہ معافی مانگنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں. اور پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ وہ جو بڑا لیکن سر جی ایک بات میری بھی دیکھیں، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں نا، دیوار کے ساتھ ٹکر مارنا حل ہے یا دیوار کے ساتھ اندر راستہ بنانا حل ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز. تو یہ جو آرٹ آف پاسبلٹیز ہے اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں، اصولوں کے اوپر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اصول چند ہونے چاہیے، زیادہ لمبے چوڑے اصول نہیں ہونے چاہیے. بہت زیادہ اصول بنا لیں تو پھر مسئلہ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب، کوئی لوگ کہتے رہے تھک گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے رہے کہ وہ ہو گئے، لیکن میں تو اس کو خوشائند سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات چیت ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آگے بڑھے تو یہ اچھی بات ہے. یہ پاکستان کی پالیٹکس میں میاں صاحب نے بھی ایسے کی ہے، وہ بھی کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آف کورس بات چیت کی. وہ ٹھیک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پورا موقع نہیں دیا، ان کے بھائی کو بنا دیا، لیکن بات چیت تو کوئی نہ کوئی تو ہوئی ہوگی نا. تو یہ میلٹنگ ڈاؤن والا جو پروسیس ہے یہ اتنا برا نہیں ہے پاکستانی سیاست کے کانٹیکسٹ میں. دیکھیں اس وقت جو تحریک انصاف کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ اس وقت ایکسٹریم پوزیشن پر ہے. وہ کہتا ہے جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ حق پر ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہم نے ووٹ اس کو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ووٹ اس کو کھڑا ہونے کی بنیاد پہ دیا. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. میں نے نہیں دیا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس نے دیا ہے اس نے اس بات پہ دیا ہے کہ وہ حق پر تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو غلط اتارا گیا، اس کو جو ہے اس کی حکومت ختم کی گئی اور اس کے بعد اس کو جیل میں بھیجا گیا. تو ابھی آپ کے پاس ابھی ایک انقلاب آیا بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے؟ بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے انہوں نے معافی نہیں مانگی، پھانسی پہ چڑھ گئے. خالدہ ضیاء BNP کی لیڈر جو ہیں انہوں نے تو معافی نہیں مانگی، وہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ جیل میں تھی. انقلاب لیکن بٹی صاحب ایک بات مجھے پھر بتائیں، میرا اعتراض، ابھی آپ IPPs کے ایشوز پہ دیکھیں، جماعت اسلامی جو ہے پچھلے کافی دنوں سے 11 یا 12 دن ہو گئے ہیں، وہ گرمی، دھوپ، بارش اس میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مجھ سمیت کتنے لوگ نکلے ہیں ان کے حق میں؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو یہ تو میں بات کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہیں، پاکستانی لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں میری فیس بک پوسٹ پہ، جس میں میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی ایسا کال نہیں پڑا کہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہوں. جو ہمارے شاپنگ سینٹرز ہیں ان کو دیکھ لیں، لوگ جو ہیں بجلی کے بل دے رہے ہیں، جو نہیں دے پا رہے وہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ لگوا رہے ہیں. لیکن بٹی صاحب مجھے پھر اس پہ بھی اعتراض کرنے دیں. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی 60 to 70% لوگ جو ہیں، جو مڈل انکم، ہائر مڈل انکم اور اپر انکم کے لوگ ہیں، وہ تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کن لوگوں کا ہے؟ وہ جو 30 to 40% بلو دی پاورٹی لائن لوگ ہیں. آپ یقین کریں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اور میں اگر یہ گواہی نہ دوں تو میں زیادتی کروں گا. ان لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آج بھی میں نے ٹویٹ بھی کر دیا، مجھے ایک بندے کی کال آئی، اور کال پتہ کیا تھی؟ فراڈولنٹ قسم کی کال تھی. کال یہ تھی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ تھانے میں ہے. تو اس کو، اچھا میں نے اس سے کہا یار تھانے میں ہے، ابھی میں تمہارا نمبر بلاک کرواتا ہوں. ساتھ ہی اس نے بند کر دیا چونکہ وہ اس کو پتہ تھا. لیکن یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے سوسائٹی کرمنل ایلیمنٹس کی طرف بڑھ رہی ہے. تو وہ جو 30-40% لوگ ہیں نا سر، ان کی حالت بہت بری ہے. سر اگر بری ہوتی میں پھر وہیں پہ آؤں گا. وہ اٹھ کھڑے ہوتے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے، وہ نکلتے. یہ ہر جمعے کی نماز کے بعد اس ملک کے کئی شہروں میں لوگ منتیں کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ کوئی مظاہرہ کریں، آپ ہمارے ساتھ. اگر جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں کراچی میں کہاوت ہے کہ اگر بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. ٹھیک بات ہے. تو اگر آپ کو روٹی نہیں مل رہی، اگر آپ بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں ہیں،
اگر آپ کو کھانے کو نہیں مل رہا، اگر اور مجھے لوگ آج گالیاں دے رہے ہیں اور مجھے فیس بک پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں لوگوں نے اپنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کٹنگ کر دی ہے، تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا. میں تو میں نے یہاں سے لے کر کراچی تک دیکھا ہے. مجھے آپ یقین کریں مجھے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں نظر آ رہی، کوئی لوگوں میں غصہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو اس کا سر مطلب میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سوسائٹی کا فیبرک ہے نا سر، مجھے وہ سوسائٹی کے فیبرک کے اندر سیریس کریکس نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، یہ دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اور آپ کا میں سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دل سے کر رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں یہ مومنٹم جنریٹ ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ابھی میں کہتا ہوں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی بچ رہی ہے. ایک، اس ملک میں آپ میری بات مانیں گے کہ اس ملک میں چیریٹی کا کام ہوتا ہے. لوگ عزیز، رشتہ دار، غریب، ہم لوگ چیریٹی کا کام کسی نہ کسی انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا آسان نہیں. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی یہ جو اس مہینے کے بل آنے ہیں نا بجلی کے، آپ دیکھیے گا چیخو پکار کی آواز آئے گی آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی نہیں کر پا رہے، کوئی یعنی اس کو کوئی پروسیس نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیسے اس کو یونائٹ ہو کے ہم آگے بڑھیں. ہم قوم نہیں ہیں، اصل میں ہم ہجوم ہیں. ہم یہاں سے اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے اور سیکریٹریٹ سے، ایف بی آر کے آفیسز سے 2 کلومیٹر کے فاصلے 1 پر، کلومیٹر کے 1 فاصلے کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے. سر مجھے تو یہاں میں بہرا ہو گیا، میرے تو کان ترس گئے کہ کوئی یہاں پہ آ کے کوئی وہاں پہ آواز لگائے، کوئی یہاں پہ چیخے یہاں پہ اور کہے کہ وہ خدا کے بندو تم ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو. سر کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں، کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا. اور یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، ہم عمران خان صاحب پہ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ اچھی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں، چاہے کسی ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوں، لیکن جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، اس نے ڈیل کے لیے آپ کو سپورٹ نہیں ووٹ کیا نہیں تھا، کیا. وہ نہ ووٹ دیا تھا نہ سپورٹ کیا تھا. وہ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. کیا فرق پڑ جائے گا اگر 2-4 سال اور آپ. ویسے ایک بار میں آپ کو بتاؤں، ایک بات تو عمران خان صاحب کی مانیں آپ، کم از کم 1 سال ہوا ہے وہ یعنی وہ جیل میں جو ہے نا، وہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ جیل میں وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے، لیکن ہماری سب کی باتیں غلط ہوئی ہیں. وہ بڑے زبردست طریقے سے رہ رہے ہیں. میں کبھی ملنے کے لیے تو انہیں نہیں گیا، لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سیٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ. اچھا، دوسرا جو ایشو ہے سر اس پہ اگر اس پہ ایک جملہ اور مجھے کہنا تھا جی جو میں پلیز. اکثر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے پورا سال بہت بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اور جیل میں وہ رہے ہیں اور ان کی ہمیں کوئی التجا، چوں کوئی چاں کی آوازیں نہیں آوازیں آئیں. نہیں آئیں. اور اس پہ میں اپنے تجزیے غلط ہونے پہ معافی بھی مانگتا ہوں جن لوگوں کے سامنے میں نے اس طرح کی باتیں کی. دوسری بات کہ عمران خان صاحب ملک سے فرار نہیں ہوئے، نہ یہ وہ بہت بڑی حسینہ بات، واجد ہیں، نہ وہ شیخ حسینہ کی طرح فرار ہوئے، نہ وہ ان لیڈروں کی طرح فرار ہوئے نہ وہ جو، نواز شریف ہیں. نہ وہ مقدس سرزمینوں کی طرف فرار ہوئے. تو ایسا لیڈر جو ہے اس سے اختلاف کے باوجود اس کی اچھی باتوں کی تعریف کی جانی چاہیے، اور اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا سر، دوسرا جو ایشو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر کا ہے. انہوں نے انسرمونیسلی ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر نے پرائم منسٹر کو بھجوائی، لیکن وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی، لیکن سمری تیار ہو گئی ہے نئے چیئرمین کے لیے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک ٹیکسیشن کی سروس ہے، 2 سروسز ہیں جو بیسیکلی ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہیں. ایک کسٹمز گروپ ہے اور ایک آئی آر ایس ہے، ان لینڈ ریونیو سروس. اگر آپ نے ایف بی آر کے اندر بھی ڈی ایم جی کے افسر لگانے ہیں تو یہ جو 2 سروسز ہیں، آئی آر ایس اور کسٹمز، ان کو ختم کر دیں. ضرورت نہیں ہے پھر ان کی. یا صرف اس ملک میں ڈی ایم جی نہیں حکمرانی کر رہی ہیں. بالکل. مرزا صاحب، آپ کی اطلاعات ہمیشہ جو ہیں وہ بہت ہی مصدقہ ہوتی ہیں. ابھی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ میں نے کہیں دیکھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے 2 گروپس کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ شاید بجلی کا ایشو، بجلی اور ایف بی آر ٹیکسیشن، ٹیکسیشن، اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو پاکستان کا جو ہے نا وہ مستقبل اچھا نظر نہیں آ سر رہا. یہ بات ٹھیک ہے، پرسکرپشن تو ٹھیک ہے،
مجھے تو اعتراض یہ ہے کہ آپ پرسکرپشن ٹھیک نہ کریں نہ سلوشن بھی ٹھیک نکالیں. یار اتنا پریشرائز کیا ایک بندے کو. مجھے اب یہ کہنے تھے ایک ایف بی آر چیئرمین جو جا رہا ہے وہ چیئرمین جن کی اپنی اولاد بھی کوئی نہیں ہے. میں پرسنل لوگوں کی باتیں نہیں کرنا چاہتا, جس کا پرسنل بیگیج کوئی نہیں ہے. آپ نے اتنا پریشرائز کیا اور بھائی اس کی غلطی کیا تھی؟ اچھا آپ ڈی ایم جی کا لے آئیں. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال کے دوران منی بجٹ نہ آئے تو مجھے جو دلے کہیے گا. یہ شارٹ فال ہوگا بھائی. دیکھیں مہتاب صاحب, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ٹیکسیشن کے ایشوز, لیکن ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں, پھر میں جو مین آپ کے اس طرف آتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے ایک کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی جوائن کر لی. ابھی جو نئی کمپنی جوائن کی ہے وہاں پر بھی ان کی سیلری کم و بیش اتنی ہے جتنی پچھلی کمپنی میں تھی. تو میں نے کہا آپ نے کمپنی سوئچ کیوں کی؟ انہوں نے کہا میں نے پچھلی کمپنی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس ہیں, نئے ٹیکس جو لگے ہیں, ٹیکس بڑا جو ہے, ٹیکس جو بڑا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جو مجھے 12 مہینے کی سیلری ملے گی وہ 8 مہینے کی سیلری ملے گی مجھے, یعنی کہ اتنا ٹیکس بڑھ گیا تو 8 مہینے کی ملے گی. تو آپ یا تو میری سیلری میں اضافہ کریں یا پھر کوئی میرے لیے وے آؤٹ نکالیں. وہ پتہ ہے وے آؤٹ کیا نکال رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کیش میں دے دیں. اچھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دوسری کمپنی جوائن کی اور اس دوسری کمپنی نے ان کو یہ آفر کی کہ ہم کوئی اس طرح کریں گے کہ ہم وہ توڑ دیں گے آپ کے کچھ اس طرح کا بندوبست. ایسے ہی ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے سمجھ آتی ہے جی. توڑ سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ حصہ ان کی سیلری کا یا کیش میں دیا جائے گا یا پرکس اینڈ پریویلیجز میں دیا جائے گا. یعنی کہ وہ جو ان کو جو نقصان ہو رہا تھا وہاں پہ ٹیکسیشن کی وہ یہاں پہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, مسئلہ یہی ہے. آپ نے ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے, سیلریڈ کلاس کو تو آپ نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے نا بھائی جان, اس کا ٹیکس جو بنتا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے مہینہ بنتا ہے. یار یہ کون سا ملک ہے جس میں اتنی زیادہ ٹیکسیشن ہو؟ اور اس ٹیکسوں کے بعد ملتا کیا ہے آپ کو؟ ہوتا کیا ہے پھر جب اتنی بڑی ٹیکسیشن ہوتی ہے نا, ریٹ اتنے بڑھائے جاتے ہیں, پھر لوگ اس کو ٹیکس مینجمنٹ کا نام دیتے ہیں, ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچنے کی وے آؤٹ نکالتے ہیں. میں اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں, مجھے وہ بہت لمبا ہو گیا, جلدی سے بتا. میرے ایک اور دوست ہیں, وہ آپ کے بھی دوست ہیں, تنویر ملک, ہمارے دی نیوز کے رپورٹر ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ وقار یہ جو انہوں نے کوئی ٹرم استعمال کی کہ آف نیٹ یا کوئی ٹیکس ایگزمپٹڈ اکانومی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسے کام لوگ کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور یہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی لوگوں نے بہت پہلے پریمپٹ کر لیا تھا کہ وہ ایسے وہ کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا ٹیکس بچ رہا ہے. دوسری طرف ایک اور بات دیکھیں, شبر زیدی صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا, ہم نے بھی ان کی باتیں سنی. اس ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسمگلنگ کرتا ہے, ایسے کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں ملک کے ایکسچیکر کو نقصان پہنچتا ہے. یہ جو ایف بی آر کے آپ چیئرمین صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, اگر یہاں پہ کوئی ایسا بندہ جو کہ وہ تمام ایگزمپٹڈ ایریاز جو پلفریجز ہیں, جو کرپشن ہے اور جو چوری ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, مطلب آپ مجھ سے تو ٹیکس لے لیتے ہیں زبردستی ایٹ سورس اور آپ سے لے لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہ صرف بچا لیتے ہیں بلکہ الٹا ایف بی آر سے وہ کیا کہتے ہیں ریفنڈز لے لیتے ہیں. اگر آپ یہ ان کو نہیں روکیں گے, ان کو نہیں کریں گے, تو یہ جو آپ کی گیمکس ہیں, آپ کسی کو ذلیل کر کے بے عزت کر کے نکالیں اور اپنے بندے لے کے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اور پھر روتے بھی پھریں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے, وہ جس کس کو بھی مقرر کریں, یہ ان کا حق ہے, یہ سوابدیدی اختیار ہے ان کا اور ان کی پوری کیبنٹ کا. تو اسی پوری ڈیٹیل کے ساتھ چونکہ ہم نے عمران خان صاحب پہ بھی بات کی, ہم نے ایف بی آر پہ بھی بات کی, میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اس کی میکسیمم شیئرنگ کریں, اور ہمارا یہ پروگرام آپ منڈے, وینسڈے اور سیٹرڈے کو ایف ایم پاور 99 پہ 4 سے 5 بجے تک سن بھی سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.